حکیم خیر الدین صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی اور دیگر علماء کرام اور معززین حاضرین، آج کا یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے محمد آباد 9 نمبر پر ویسے سینکڑوں جلسے ہوئے ہیں، میلاد النبی کے ہوئے ہیں، سیرت غوث اعظم کے ہوئے ہیں، لیکن اس عنوان پر یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس لیے اس جلسے کی یہاں ضرورت پیش آئی کہ جو اس سامعین میں جو زیادہ عمر کے بزرگ حضرات ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ محلہ ابھی آباد ہونے کے ابتدائی دور میں تھا اور یہاں پر ایک ہی مسجد تھی، ادھر کا علاقہ بالکل غیر آباد تھا اور لوگ ٹینکر سے پانی آتا تھا، سڑکیں نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا۔ تو اس دور میں ہماری اس محلے کی جامع مسجد محمدی میں ایک گروہ اپنا یہاں پر اڈا جما لیا تھا جو اہل قرآن کے نام سے جانا جاتا۔ ارے ہمارے بیٹھے ہوئے ابراہیم صاحب، تو ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس دور میں بھی ان گمراہوں کے لیے یہیں سے آواز اٹھی اور ان کے 8 سال کے قبضے کو یہاں پر ختم کیا گیا۔ 8 سال سے وہ لوگ یہاں پر اس مسجد پر جو نا اپنے اجارہ داری کر رہے تھے، بالکل غریب لوگ تھے، ترکاری بیچتے، آٹو چلاتے۔ تو یہ جو فتنے جو محلوں میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہاں کے رہنے والوں کی کمزوری ان کے سامنے ہوتی ہے اور اس کمزوری کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ابتدا میں آپ کو بڑے قرآن اور حدیث کی بات کہیں گے، اللہ اور رسول کے واقعات آپ کے سامنے سنائیں گے، پھر آپ کو جو ہے نا کچھ مالی مدد کی جاتی ہے، رمضان میں آپ کو کچھ جو ہے نا رقم دی جاتی ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو گروپ کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ اپنے پیر نکالنا شروع ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں اس ملعون زمانہ شکیل بن حنیف کے بھی کچھ پیروکار یہاں پر نمودار ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر پھر ایک شدت کے ساتھ ان ملعونوں کی سرکوبی کے لیے الحمدللہ یہاں پر پھر ایک مورچہ تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ضرور ان کی سرکوبی ہوگی۔ لیکن ابھی کاشف پاشا نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ واقعات رونما ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں پیشے سے حکیم ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ جب مریض آتا ہے تو وہ مریض اس کا مرض جو ہے نا کیوں لاحق ہوا ہے، اس کی اصلیت کو جاننا، جڑ کو جاننا، مرض کیا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس کے بعد علاج کیا جا سکتا۔ اور جب تک کہ ہم مرض کو نہیں سمجھیں گے تو علاج نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی اہم وجوہات کیا ہے، ہم کو
इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जैसा कि अभी काशिफ पाशा ने कहा है कि हमने हमारे अपने नबी की अजमत को हम बरकरार नहीं रख सके। जबान से दावे करते हैं, हम सरकार की मोहब्बत के बुलंदबांग दावे करते हैं, नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन जब हमारे आका की मोहब्बत का सबूत देने का वक्त आता है तो फिर हम इसमें बिल्कुल जो ना जीरो के बराबर हो जाते हैं। तो आज देखिए आप चंद दिन पहले ये हालात हमारे सामने आए, बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद है कि अल्लाह ताला के बाद सबसे अजीमुल मर्तबत ज़ाते अक़दस है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्या ये बात तस्लीम करते नहीं करते आप लोग? जरा बोलिए, जोर से बोलिए। आपको एक मिसाल देता हूं, बर्फ की डल्ली मुंह में डालो तो प्यास बुझती? जरा बोलो भाई, नहीं बुझती ना। उसके लिए क्या होना? पानी होना। तो बर्फ बन के मत बैठिए, आप प्यास नहीं बुझती। पानी की तरह हरकत पैदा कीजिए और अल्फाज को दिल में उतारिए। तो क्या हम अपने नबी की मोहब्बत पर हम जो दावे करते हैं क्या हम उस पर कायम है? अगर है तो फिर जो हमारी आका की शान में अगर कोई एक लफ्ज भी अदब के खिलाफ हो तो हमको तकलीफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं हो रही? सवाल यह है क्यों नहीं हो रही? जब ये कहा जा रहा था, बल्कि कहा जा रहा है, और वो एक नबी थे, पैगंबर थे, उनका काम पैगाम पहुंचाना था, चले गए, वो चले गए। अरे जब हम खुद अपनी जबान से अल्फाज कहेंगे तो ये खाली जहन बच्चों के जहन में क्या बात बैठेगी? क्या बात बैठेगी? अरे हम जब अपने नबी की अजमत को हम बरकरार नहीं रखेंगे तो ये नस्ल को क्या मालूम होगा? ये बताइए आप। वो भी हमारे तरह इंसान थे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, कुल अना बशरुम मिस्लुकुम। अब ऐसे नामाकुल जो है ना, ऐसे डिग्रियां लेके फिरने वालों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उस्ताद मोहतरम के साहबजादे बैठे हुए, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना जरूरी है। और आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अल्लाह के उन बरगजीदा बंदों के नालैन का सदका है जो मैं यहां पर बैठा हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हजरत जाफर पाशा के वालिद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप मत समझिए, मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं बांगे दहल कहने वाला हूँ और मैं बदनाम भी हूँ। जरा मेरी जबान तेज है, कड़वी है, क्योंकि मैं हकीम हूँ। मैं कड़वी गोली डालना मेरी आदत है। और मुझे जो है ना, मरीज से दुश्मनी नहीं होती, मर्द से दुश्मनी होती। मैं मर्द से दुश्मनी करता हूँ, मरीज से नहीं करता। अब अगर कोई मरीज है, समझ रहा है कि हकीम साहब मेरे को दुश्मनी से कड़वी गोली दिए तो तेरे दिमाग का फितूर है, मैं क्या करूंगा? उसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए आप, सरकार की अजमत और मुकाम और मर्तबे को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। शेर सुन लेते हैं कि सरकार की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है, सरकार की अकीदत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो क्या हम जो दावा करते हैं क्या उसकी दलील भी है हमारे पास? सोचिए आप, दलील है? नहीं है। यहाँ सुन्नत रसूल के अमल की बात आती है तो भाई वो हमसे कहाँ होगा? दावत कबूल करना सुन्नत है, बराबर है, सुन्नत है। अरे दावत देना भी सुन्नत है रे बाबा, बुलाया कभी नहीं, उतनी गुंजाइश नहीं। दावत कबूल करना सुन्नत है। अरे दीन के रास्ते पर पत्थर खाना भी सुन्नत है, कभी खाए नहीं? वो बड़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो तुम्हारा काम क्या है? खाली दस्तरखानों की बोटियां चुनना है। और ये जहन जब हमारा रहेगा तो क्या जो है ना हमारे पास दीन रहेगा, ईमान रहेगा? क्या सरकार की मोहब्बत बाकी रहेंगी? क्या उसका सबूत पेश करेंगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुने होंगे ना? सुने नहीं? अरे बोलो भाई,
ذرا برف کی طرح مت بیٹھو, ذرا بیداری کا ثبوت دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے تھے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی مقام پر عمر کا نام بآواز بلند پکارا جائے تو 40 قدم تک شیطان بھاگ جاتا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المرتبہ شخصیت جن کے دور خلافت میں روئے زمین کا ایک بڑا حصہ اسلام کے سرنگوں ہو گیا تھا. وہ عمر کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ سرکار کی محبت کے دعوے کرنے والوں ذرا غور سے سنو. اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے مال و متاع سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں. اب دنیا میں اس دور کا انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کر رہا؟ پیسے سے نا, دولت سے. پیسہ کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ایک مکان بن گیا تو دوسرا بنانے کی فکر, ایک گاڑی آ گئی تو دوسری لانے کی فکر ہے نہیں ہے. لیکن میری آخرت کے لیے کیا کرنا ہے وہ فکر نہیں ہے. کئی لوگ بولتے میرے پاس آ کے, ارے صوفی صاحب آپ کا اتنا بڑا نام ہے, یہ آپ کرائے کے گھر میں ہے. میں بولا بابا تمہارا گھر ذاتی ہے یہاں؟ ہاں الحمدللہ 2 مکان ہیں. بولا لے کے جا رہے ساتھ. ارے کون لے گیا؟ آپ کیوں بنایا بیوقوف؟ لے جانا نہیں تو کیوں بنایا؟ ہاں اب وہ جو تو رکھے جا رہا تیری اولاد کیا حشر کرتی دیکھ, وہ مکان کا اور تمہارا ایصال ثواب نہیں ہوتا, ایصال عذاب ہوتا. ایصال عذاب جاریہ رہیں گا, عذاب جاریہ. جب تک تمہاری ناخلف اولاد دنیا میں رہیں گی وہ عذاب جاریہ جاری رہتے رہیں گا. تو دنیا میں انسان محبت کرتا ہے تو پیسے سے, زمین جائیداد سے محبت کرتا. زمین جائیداد کے لیے, پیسے کے لیے بھائی بھائی کا دشمن, بیٹا باپ کا دشمن. یہیں کہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک واقعہ بتایا میں آپ. ایک نوجوان آیا میرے پاس, صاحب وہ میرے والد صاحب 7 دن سے جو نا سکرات میں دم نہیں نکل رہا, کیا کرنا؟ تو میں پوچھا بھاوا کچھ تو بھی ہے تمہارے؟ بھاوا رکھے ہو 2 مکانہ ہے, کچھ پیسہ ہے, بینک بیلنس. بولا ایک کام کر نرلی مت دے. بولا ارے کیا بول رہے ہیں آپ؟ ارے گھدے جب تک وقت رہیں گا وہ اللہ کا قانون ہے, مگر تو اتنا اتاولا ہو جائے کہ بات جلدی گیا تو وہ پیسہ نکال لوں گا, گھر کا حصہ کروں گا. یہ ہے آج کا ذہن. اور آج ہم جو ہے نا اس حقیقت کو فراموش کر دیے. آج جو زمین جائیداد کے لیے, پیسے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. آخرت کو برباد کر رہے ہیں. کبھی غور و فکر نہیں کیے کہ ہم دنیا سے کیا لے کر آئے تھے, کیا لے کر جائیں گے. نہ گورے سکندر نہ خبر دارا, نہ گورے سکندر نہ خبر دارا, مٹے نامیوں کے نشہ کیسے گئے. تو تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت کے دادا محترم حضرت علامہ فاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں, دم نکلتے ہی عزیزوں نے ہر ایک شے چھینی. دم نکلتے ہی عزیزوں نے ہر ایک شے چھینی, رکھ سکے ساتھ نہ ایک تار بھی گہنے والے. زندگی میں جو گہنے پہنتے تھے اتار لیے سب, ہاتھوں میں سے نہیں نکلا تو کٹنگ پلیٹ لا کے کتر رہا, نکالو نہیں تو غصہ لے کے جاتا. کس کے لیے رکھے تھے؟ کیا کام آنے والا ہے؟ اب کہاں عطر ہینا اور کہاں عطر عروس, نہیں 2 پھول بھی تربت پہ چڑھانے والے. اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل, یہ ایک دن تمہیں مٹی میں ملانے والے ہیں. جانتے ہو, دیکھ رہے ہو, ہزاروں کو اپنے ہاتھ سے درگور کر رہے ہو, لیکن پھر بھی ہمارا ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. یہ ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ ہے. دوری کا نتیجہ ہے. تو سرکار نے دریافت فرمایا, عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں اپنے مال و متاع سے زیادہ آپ کو عزیز چاہتا ہوں, زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے.
سرکار اپنا دست رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پھیرا اور دوسری مرتبہ دریافت فرمایا، اے عمر بتاؤ اب تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے مال و متاع بلکہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز چاہتا ہوں۔ اب پیسہ کس کے لیے کماتا؟ بیوی بچوں کے لیے نا، اسی کے لیے، ایک جان کے لیے تو کافی نہیں ہے، ہاں؟ ان کے لیے کماتا۔ اور اسے پیسے کے بعد زیادہ محبت اگر کسی کو ہے تو بیوی بچوں سے ہے۔ تو میرے آقا یہاں پر بھی آپ خاموشی اختیار نہیں کیے بلکہ تیسری مرتبہ اپنے دست رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پھیرا اور پھر دریافت فرمایا، اے عمر بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی، درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلیہ وسلم۔ تو تیسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال و متاع اہل و عیال بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا، اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے آقا کی محبت کا دعویٰ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہو، اور عمل سے کیسا ہو؟ ہمارے آقا کی عظمت و محبت مال و متاع اہل و عیال بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر کسی کی کوئی مجال ہے کہ ہمارے آقا کے شان میں کچھ ایک لفظ بھی کہہ دے یا وہ اپنی برابری کا دعویٰ کرے؟ کسی کی مجال ہے؟ نہیں ہے، قطعی نہیں ہو سکتی۔ آج جو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کا کام پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیے، اب ہم رہبر بن کے آئے، اب ہم رہبر بن کر آئے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک بات کھلی طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں ان فتنوں کی ہمت افزائی کرنے والی ایک لابی رہی ہے۔ جس طریقے سے قادیانی کی غلام احمد قادیانی کو بڑھاوا دینے میں اس زمانے کے جو نا انگریزوں کا ہاتھ تھا، وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ہو تو ان کے اندر ان کے ایمان میں تفرقہ پیدا کرے، تو وہ کسی حد تک کامیاب ہوا، لیکن مکمل قیامت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دور میں یہ جو فتنے جو نا ابھر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک لابی کام کر رہی ہے، ایک لابی کام کر رہی ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ یہ بیدار ہو جائیے آپ، یہ مرض کی اہم وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب تک پھوٹ پیدا نہیں ہوگی ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو یہ پھوٹ پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ ابھی ہمارے ابراہیم صاحب قادری صاحب بڑی اچھی بات کہی کہ یہ وہ دور ہے اب تمام مسلکوں کے اختلافات کو چھوڑ دینا ہے۔ تو فاتحہ دے رہا دے، نہیں دیتا مت دے۔ آپ کو رستے پہ جا کے کوئی مارنے والا آپ سے یہ نہیں پوچھتا تو خبر پہ جاتا نہیں جاتا، یہ پوچھ کے مارا۔ آج تک جو موب لنچنگ ہوئی یہ پوچھ کے مارے، کیا بولا؟ پوچھ کے مارے نہیں، مسلمان ہے مارو۔ اب تو شرم ذرا پیدا کرو، اب تو ذرا اتحاد پیدا کرو۔ ایک مسجد میں دو دو تین تین فرقے کیوں بھائی؟ ہاں، ارے منفیت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ ارے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو نبی سے محبت اس وقت مکمل ہوگی کہ ایسے سازشوں ملونوں کے ساتھ ہم جو ہے نا مہادارائی کریں، ان کی سرکوبی کریں، اور یہ کام اتحاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا لابی اس کے پیچھے ہے، میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے آپ، بہت بڑی لابی اس کے پیچھے ہے، یہ ہم میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ، اور یقیناً یہ اس سے پہلے جو بھی ہوئے، مجھے اچھا یاد ہے حضرت عاقل علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ایک عبداللہ تما پوری تھا یہاں، مولانا کو یاد ہوں گا، تو حضرت خود گئے تھے وہاں، حضرت عاقل علیہ رحمہ خود جا کے اس سے بحث و مباحثہ کیے تھے، اور آج کون ہے لے دے کے 2-3 آوازیں ہیں، وہ آوازوں کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مفاد پرستی اتنی آ گئی، اتنی مفاد پرستی آ گئی، یہ بھول گئے کتنے دن رہیں گے آپ۔ ابھی مولانا جو گیا ہے ہمارے کاشی پاشا صاحب، 22-23 سال کا نوجوان بچہ، حیرت ہو گئی مجھے، اچانک فون آیا بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اس سے پہلے ہماری جماعت کا ایک کارکن بیچارہ 30-35 سال کا 15 منٹ میں برخاست۔ ارے بابا، موت اتنی قریب ہے، کس کے لیے جو ہے نا سب پورے مہیلا بنا رہے ہیں، کس کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ یہ وہی ہے جو آپ کو ڈالنے کے بعد میں پھر دوبارہ نہیں آتے، آپ کے پاس آتے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو بھی وقت دیا ہے، جو زندگی دیا ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور جب تک کہ ایمان مکمل نہیں ہے نا، کوئی عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب بیکار، سب ریاکاری ہے، بڑے بڑے گٹھیا جان دے ہو آپ، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ریاکاری ہے یہ۔ ایک آخری بات بولتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، آج ہزاروں لاکھوں الحمدللہ نمازیاں ہیں، 5 وقتہ نمازی ہے، اب وہ نماز کیسی ہوتی، حضرت عاقل علیہ رحمہ بڑا اچھی طریقے سے بتاتے تھے، میں دہرانے کا موقف میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات یہ بول دیتا ہوں کہ رمضان کے روزے ہمارے کیسے ہوتے، کیونکہ رمضان شریف آ رہا، اس واسطے بتا دیتا ہوں۔ 3 بجتے جو نا روزہ شروع ہوتا ہے اس کا، 3 بجتے، اب وہ عموماً وہ ٹائم پہ مجھے نکلنا رہا تو ذرا ڈرائیور کو بولتا ہوں، بابا ذرا گاڑی دیکھ کے چلو، سامنے والا خود بھی بولا تو خاموش بیٹھ جاؤ بولتا ہوں۔ ابھی الٹا کیا بولتا ہے، میں روزے سے ہوں بول کے خاموش بیٹھا، انہیں تو تیرے کو بتاتا تھا، انہیں وہ بھی سنا تھا انہیں۔ گھر میں رہے تو بڑے حضرت خاموش بیٹھنے نہیں آتے، بھاؤں سے گھس لیتے، بچوں سے گھس لیتے، لوگ بولتے ہیں ارے جا مسجد میں جا کے بیٹھو، وہاں جا کے امام مؤذن کا پیچھا اٹھاتا ہے، ارے کیا یہ پنکھے کے ہوئے جھاڑو سے ہی نہیں ہوئی، اس واسطے روزہ ہے۔ ارے رمضانی مسلمان، رمضان میں دکھا تو پھر رمضان میں دکھتا، اس کے بعد میں دکھا تو جمعے کو جمعہ، اب بعض ہی تو جو نا خالی عید کا مسلمان رہتا ہوں۔ کیا تم ایمان کی حفاظت کرتے، کیا دین کی حفاظت کرتے؟ تو یہ ہم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، جو بھی عبادت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کرو، تو پھر دیکھو اس عبادت میں آپ کی روح میں جو تازگی پیدا ہوتی ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کے لیے جو حالات جو ہے نا پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے یہ جماعتی جھگڑے ختم کیجئے آپ، اور یہ جو ہے نا فاتحہ نئی فاتحہ، خبر پرستن، ودان، پکوڑا، یہ بازوگروں کو سبھی ہے، سب بازوگروں کو، ہم بحیثیت کلمہ کو ایک مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے نہیں ہے؟ تو اب یہ سب برخاست کرنا ہے
اور ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور آنے والے ہمارے لیے حالات بہت دیگرگوں ہونے والے ہیں۔ میں خبردار کر رہا ہوں، میں بہت حالات بگڑنے والے ہیں۔ ہم کو ایک جہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم کو اس مادر وطن کی قانون کی ہم کو نگہبانی کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ارے دیو، جواب دو، ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ خالی نعرے مارو بولے تو شروع ہو جاتے ہیں، زندہ آباد مردہ آباد بولی۔ تو وقت آ رہا ہے، اپنے ذہنوں کو بدلیے، ایسی فتنوں کی سرکوبی کیجیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ پہلی تبدیلی یہ ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے جا رہے، اندر سے کیا بھی نہیں اتر رہا، کیا بھی نہیں اتر رہا، اندر سے جیسا ہے ویسی چاہیے، نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جانیے۔ جب تک کہ یہ تصور نہیں ہوگا، ہم سے کوئی برا کام نہیں چھوٹ سکتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عبدالکریم فہیم صاحب کو کہ خیر ان کی زندگی ہی اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے گزری ہے، ہر طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے حبیب الرحمان صاحب ہیں، ہمارے نبی صاحب ہیں، یہ نوجوان ہیں، یقیناً ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ ایسے جو ہے نا ہمارے اجلاس ہونا چاہیے، اور یہ تبلیغ کا کام برابر جاری رہنا چاہیے، اور نوجوان نسل پر ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، انہیں باہر آ کے کیا بول رہا، فتوے تو نہیں جھاڑ رہا، پہلے وہ دیکھو آتے فتوے جھاڑتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، سمجھ گئے آپ؟ وہ تمہارے باوا دادا کرتے تھے ہوں گے، اب نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، خیر وہ بازو رکھنا۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے آپ کو معلوم ہوا تو آپ سمجھیں گے نا، آپ کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک پروگرام چلتا ہے کون بنائے گا کروڑ پتی بولیے، تو ایک مسلمان بچہ ہے، انجینئر ہے، کچھ اچھا پڑھا لکھا ہے، تو اسے سوال کیے گئے کہ 3 ایسے آدمی، چار نام بولا انہیں، جس میں سے کون ہے جو نبی نہیں تھے؟ تو ایک آدم علیہ السلام ہوا، اور آپ کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ 4 میں سے نبی کون نہیں تھے بتا، بولو تو نہیں معلوم بولا۔ کیا مسلمانی ہے ہماری؟ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ہاں؟ تو پہلے دین کی تعلیم خود سیکھنا، بچوں کو سکھانا، جو مذہب کے بنیادی باتیں ہیں وہ حاصل کرنا، تبھی جا کے ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے۔ اب ہمارے کو ہی نہیں معلوم، سامنے والا جو بھی بولا منڈیاں ہلانا شروع کر دیا، ہے ایسا ہے، ہاں چلو ہوں گا، چلو پھر پیسے مل گئے، کچھ مدد مل گئی تو وہ راستے پہ چلے، دوسروں کو ارے یہ راستے پہ چلے تو یہ ملتا، تو یہ گمراہی ہے۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں کئی مدرسے چلتے ہیں، مدرسے اشرف کریم ہے، بچوں کو بھیجائیے، تعلیم بالغان اپنے لڑکیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بھیجائیے اور دینی تعلیم سیکھیے، جب بھی ہم یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سنے اٹھ گئے، باہر جا کے بھائی مولانا کیا بولے کیا بولے کیا بولے، کس کو یاد ہے؟ یہ حال ہے ہمارا، کس کو یاد ہے؟ نہیں ہے، تو کچھ لے کے اٹھنا، اٹھیں گے نا؟ چلیے خدا حافظ۔